نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. رواہ امام مسلم. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ہود کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں، رات میں دن کے ایک حصے میں نماز قائم کرو اور رات میں بھی نماز قائم کیا کرو، کیونکہ برائیاں نیکیوں کو دھل دیتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت ہی قیمتی نصیحت ہے. صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کی عبادتیں، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کی عبادتیں، مکفرات لما بینہن، کہ اس درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. معزز حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو بہت ہی بڑا مقام عطا کیا ہے. نماز اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم، ہر ملت اور ہر نبی کو اس نماز کا حکم دے کر بھیجا. ہر امت میں نماز کا حکم پایا جاتا تھا. ہر نبی نماز کا حکم لے کر آیا کرتے تھے. نماز کی اہمیت ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجنے کے بجائے نماز کی فرضیت کے لیے معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کے اوپر بلا کر نماز فرض کیا. اس حدیث کی شرح میں
علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ، زکوٰۃ، حج ان ساری عبادتوں کو فرض کرنے کے لیے وحی کے ذریعے حکم نازل کیا، لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کرنا چاہا تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی دے کر نہیں بھیجا، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان پر اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقتہ نماز فرض کر دی۔ تو اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته، کہ کل روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کو جمع کریں گے، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا سوال انسان سے نماز کے تعلق سے پوچھیں گے۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیں گے، اس کے اعمال میں نماز کا حساب لیں گے۔ اگر وہ اس حساب میں، نماز کے معاملے میں، اس امتحان میں اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو اس کے بعد کے سوالات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ پہلے ہی سوال میں اٹک جائیں، پہلے سوال کے جواب میں تردد میں لگ جائیں، نماز کی پابندی نہ ہو، نماز میں سستی کرنے والا، نماز کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو، تو ایسے بندے کا حساب و کتاب کا معاملہ سخت سے سخت ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ لوگوں نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز کی پابندی کر لو۔ کل روز قیامت جب سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا، اگر بندہ اس سوال میں کامیاب ہو جائے، اس کے جواب میں کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد کے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اگر اسی میں وہ اٹک جائیں تو بندے کا معاملہ بہت سخت ہو جائے گا۔ نماز کی اہمیت کے لیے یہ بات بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان، کفر اور شرک میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر کوئی انسان نماز کے معاملے میں پابندی کرنے والا ہو، نماز کی پابندی اس کی علامت ہو تو اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی انسان نماز چھوڑنے والا ہو، نماز کی پابندی اس کی زندگی میں نہ ہو تو کفر میں جا سکتا ہے، شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دوسرے قوموں کے پاس، دوسری بستی والوں کے پاس لوگوں کو بھیجتے، سفیر بنا کر بھیجتے، داعی اور مبلغ بنا کر بھیجتے، تو صحابہ اکرام کو تنبیہ کرتے کہ جیسے ہی تم اس قوم میں پہنچو تو لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف، توحید کی طرف، ایمان کی طرف دعوت دینا۔ جب لوگ ایمان قبول کر لیں، ایک اللہ پر ایمان لے آئیں، تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا دینا۔ انک تأتی اہل کتاب قوم اہل کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن کی طرف بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ معاذ دیکھو، تم اہل کتاب یہود و نصارہ کے پاس جا رہے ہو، وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان کی طرف دعوت دینا۔ اگر وہ قوم اللہ پر ایمان لے آئیں، ایمان لانے کے بعد انہیں یہ بات بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، تو توحید کے بعد، ایمان کے بعد، اسلام کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا دیا جائے گا۔ جس کی نماز، جو آدمی نماز کے معاملے میں بہتر ہو، جو آدمی نماز کی پابندی کرنے والا ہو، اس کی زندگی اسلام کے طریقے پر، ایمان کے طریقے پر، شریعت کے مطابق چلنے والی ہوگی۔ جو آدمی نماز کے معاملے میں سستی کا شکار ہو، نماز کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز کے معاملے میں سستی کرنا یہ نفاق ہے، منافقوں کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ لوگوں
اگر تم منافق کو دیکھنا چاہتے ہو، منافق کی علامت دیکھنا چاہتے ہو، تو تم اس آدمی کو دیکھو جو نماز کو آتے ہوئے سستی کے ساتھ آتا ہے۔ جو آدمی نماز کے معاملے میں سست ہو، وہ آدمی کبھی دوسرے معاملے میں پابند نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے اس عبادت کو بڑی اہمیت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ اس عبادت کی بڑی فضیلتیں، بڑے ثواب، اجر و نیکیاں بتائی گئی ہیں۔ آج کے خطبے میں نماز کی ایک اہم اہمیت جس کو ہم سمجھ کر اپنی زندگی میں ہم نماز کی پابندی کر سکتے ہیں۔ نماز کی یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ ہے، ہر مسلمان ان فضیلتوں کو جانتا ہے، لیکن نماز کی ایک اہم فضیلت، نماز کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث میں نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے گناہوں کی مغفرت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ گویا جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا، نماز کا محافظ ہوگا، نماز کی حفاظت کرنے والا، جس کی زندگی میں 5 وقتہ نماز ہو، جس کے دن اور رات میں 5 وقتہ نماز کی پابندی ہو، اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ کل روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لیں گے، جب نامہ اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا، تو گناہوں کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو آدمی نماز کا پابند ہو، نماز کی حفاظت کرنے والا ہو، یہ نماز اس کے گناہوں کو مٹاتے جاتی ہے، یہ نماز اس کی معصیتوں کو مٹاتے جاتی ہے، یہ نماز گناہوں کے اثرات کو ختم کرتے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، 5 وقتہ نماز کی پابندی، جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کی عبادتیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کی عبادتیں، مکفرات لما بینہن، کہ اس کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، لوگو دن میں بھی نماز قائم کرو، رات کے ایک حصے میں بھی نماز قائم کرو، کیونکہ نمازیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو دھل دیتی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ 5 وقتہ نماز کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ذریعے انسان اپنے نامہ اعمال سے سیئات کو ختم کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی پابندی کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ جس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ ہو، جس کے نامہ اعمال میں برائیاں نہ ہوں، جس کے نامہ اعمال میں معصیتیں نہ ہو، وہ آدمی ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو میں نامہ اعمال رکھیں گے، جب اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا کم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں، تو اس کے نامہ اعمال میں مکمل طور پر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ اس اعتبار سے ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دربار میں تشریف رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، ارأیتم لو ان احدکم یغتسل من نہرہ 5 مرات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ بتلاؤ کہ ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے سامنے ایک ندی بہتی ہے، اس ندی سے وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، اس ندی سے وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، کیا اس کے بدن میں میل کچیل نامی کوئی چیز باقی رہے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ جو آدمی 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے والا ہے، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، جو آدمی دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، اس کے بدن میں میل کچیل کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاکذا مثل الصلوات الخمس، یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ اللہ تبارک و تعالی 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے والوں کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتے ہیں جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے کی وجہ سے بدن میں کوئی میل کچیل نہیں رہتا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نماز کی پابندی
ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، نماز ہی نہیں بلکہ نماز سے جڑی جتنی عبادتیں ہیں، ہر عبادت ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ معزز حاضرین، نماز کی اہمیت تو ہے، نماز کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اتنی ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ بھی کرم کیا، یہ بھی رحم کیا اور احسان کیا کہ نماز سے جڑی ہر عبادت ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نماز کے لیے ایک اہم عبادت وضو ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ فاحسن الوضوء، جو آدمی نماز کے لیے وضو کرے، فاحسن الوضوء، اور بہترین انداز میں وضو کرنے لگے، خرجت خطاياه من جسده، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وضو کرنے کی وجہ سے اس کے بدن سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من اظفاره، اگر کوئی گناہ ناخون کے درمیان بھی اٹکے رہیں تو اس وضو کی بدولت وہ گناہ بھی دھل جاتا ہے۔ وضو نماز کے لیے اہم عبادت ہے، نماز کے لیے ضروری ہے، نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جو بندہ وضو کے لیے نماز کے لیے بہترین انداز میں وضو کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال کرتے ہوئے وضو کو انجام دیں تو یہ عبادت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ہم وضو کو ایک معمولی عبادت سمجھتے ہیں، وضو کی جو اہمیتیں آئی ہیں اگر ہم ان پر غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارتیں سنائی ہیں کہ کل روز قیامت وضو کی وجہ سے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کی وجہ سے گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ وضو کی پابندی کرنے پر ایمان کی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ وضو کے بعد اذان کی طرف چلتے ہیں۔ ہر نماز کا وقت جیسے ہی داخل ہوتا ہے اذان ہوتی ہے۔ اذان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمؤذن یغفر له بمد صوته، مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے اس کے گناہوں کو ایسے ہی دھل دیا جاتا ہے، اذان کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ نماز جس طرح گناہوں کو دھل دیتی ہے، نماز جس طرح گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نماز سے جڑی ہر عبادت بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذان دینے والے کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی اذان سن کر جواب دینے لگے اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ جو آدمی اذان سنے اور اذان کا جواب دیتے ہوئے جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ دونوں مرتبہ کہہ دیں تو ایک سنت یہ بھی ہے کہ انسان اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد جو آدمی پابندی کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پابندی کرنے والے کی لیے بشارت سنائی غفر لہ ذنبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ تو اذان کا جواب دینا بھی ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ اذان کا جواب دینا جہاں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سفارش ہمارے لیے جائز قرار دیتی ہے، اسی لیے ہمیں اذان کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اذان کے جواب دینا بہت ہی اہم فضیلت والا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، گناہوں کو بخشوانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جو آدمی اذان سن کر مسجد کی طرف چل کر آئے، مسجد کی طرف چل کر آئیں، مسجد کی طرف چل کر آنا بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا کیا میں تمہیں گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال نہ بتاؤں، گناہوں کو دھلنے والے نیکیاں نہ بتلاؤں؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ہمیں ضرور بتلائیے وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدمیں اٹھا کر رکھنا۔ جو آدمی مسجد کی طرف قدمیں آگے بڑھائے گا اس کے گناہ دھل دیے جائیں گے، اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔
اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مسجد میں آنے کے بعد باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے رہیں، نماز کے انتظار میں رہنا، اور نماز ختم ہونے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ کر جو آدمی دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار میں لگے رہیں، تلاوت قرآن مجید کی پابندی کریں، ایسے آدمی کے لیے فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال احدکم فی صلاۃ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نماز میں ہوتا ہے، اس وقت تک اس آدمی کو نماز کی فضیلت، نماز کا ثواب ملتے رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اور جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتے کی دعا ہوتی ہے کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، کہ پروردگار اس بندے کو تو معاف کر دے، پروردگار اس بندے پر تو رحم فرما جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، پروردگار اس بندے پر تو رحم فرما جو نماز ختم کر کے تیرے ذکر میں، تیری کتاب کی تلاوت میں، دعاؤں میں لگا ہے۔ تو اسی لیے اس حدیث کی شرح میں ابن بطال رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، کسی آدمی کو اپنے گناہوں کا ڈر ہو، جس آدمی کو اپنے گناہ کا ڈر ہو، جو آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں، میری زندگی میں بڑے بڑے گناہ ہیں، میں نے بڑی معصیتیں کی ہیں، اور ان گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، دعا و مناجات میں، کوئی بھی عبادت ہو اس میں اسی جگہ بیٹھ کر جب تک آدمی بیکار بات نہ کریں، اگر کوئی آدمی بیٹھا رہتا ہے فرشتوں کی دعا اسے حاصل ہوتی ہے، اور فرشتوں کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے۔ گناہوں کو معاف کروانے کا بہترین ذریعہ نماز کے لیے انتظار کرنا، نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار میں رہنا ہے۔ نماز کی اہمیت جتنی بتائیں ہم بتاتے جا سکتے ہیں، نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی گنہگار ہے، ہر کسی کو اپنے گناہوں کا ڈر ہے، گناہوں کو بخشوانا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ آخرت میں کسی طرح اس کا بیڑا پار ہو جائے، حساب و کتاب سے وہ بچ جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لیں تو وہ حساب میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دنیا میں ایسی نیکیاں کرے جس کی وجہ سے اس سے گناہ معاف ہوتے ہوں۔ تو اسی لیے نماز سے جڑی ہر عبادت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مغفرت کی بشارت سنائی ہے، گناہوں کی بخشش کی بشارت سنائی ہے۔ نماز کی پابندی کریں، نماز سے جڑی جو بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کروا دیں گے۔ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، ہر آدمی امام کے ساتھ جب کبھی نماز کی پابندی کرنے لگیں، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر عمل کرنے والے کو یہ خوشخبری سنائی، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو، امام جب آمین کہے، اذا امن الامام فامنوا کہ لوگو جب امام سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد آمین کہیں تم بھی آمین کہو، فقولوا آمین، تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ کیونکہ جب امام آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور مصلی مقتدی جو امام کے پیچھے ہے جب وہ امام کی آواز سن کر آمین کہتا ہے، جب اس کی آواز فرشتوں کی آواز سے ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آمین کی آواز کو سن کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آمین کہنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گناہوں کی بخشش کی بشارت سنائی ہے۔ اتنا ہی نہیں، جو آدمی نماز سے فارغ ہو جائے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر و اذکار میں جو آدمی بیٹھا رہتا ہے، اور خاص طور پر جو آدمی تسبیح، تحمید، تکبیر و تحلیل کی پابندی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 جو آدمی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ 33 مرتبہ سبحان اللہ
وحمد اللہ 33 اور 33 مرتبہ الحمدللہ، وکبر اللہ 33 اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ یہ کل 99 ہوئے، اور 100 کی عدد مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھیں اور 100 مکمل کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفرت خطایاہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ان اذکار کی پابندی کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ کہ اس کے گناہوں کی تعداد سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو اس میں ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ، نماز سے جڑی جو بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادتوں کا پابندی کے ساتھ عمل میں لائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، کہ ہر انسان گنہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، گنہگاروں میں سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ، سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ میں آگے بڑھیں۔ توبہ کیسے ہوتی ہے؟ کبھی انسان زبان سے استغفر اللہ کہیں، کبھی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے، کبھی انسان ایسے اعمال کی پابندی کرے جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ نماز ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اجر و ثواب کو بڑھا دیں گے۔ نماز کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مقرب بندے بن جائیں گے۔ نماز کی پابندی کریں، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندے بن جائیں گے۔ نماز کی پابندی کریں، کل روز قیامت ہمارا بیڑا آسانی کے ساتھ پار ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی کریں، اس کی وجہ سے گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ کل روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کے لیے ہمیں سامنے کھڑائیں گے، ایسے موقع پر ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ معزز حاضرین جمعہ، نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہماری زندگی میں نماز ایک لازمی حصہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم جب موقع ملیں، جب فرصت میں رہیں نماز پڑھ لیں، اور جب کام میں ہو، جب کسی کام میں ہو یا کہیں اور ہو نماز کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہو۔ ہر کام سے پہلے نماز کے لیے ترتیب دیں۔ صبح اٹھنے سے پہلے فجر کی نماز، اور کسی کام میں جانا ہے تو کام کی ترتیب سے پہلے ظہر کے لیے آپ سوچیں۔ ہمارا جو دن اور رات کا جو شیڈیول ہے، جدول ہے، وہ اس طرح بننا چاہیے کہ ہماری کوئی بھی نماز چھوٹنے نہ پائیں، ہماری کوئی بھی نماز چھوٹنے نہ پائیں۔ ہماری زندگی کا ہر حصہ نماز سے جڑا ہو۔ فرض نماز کی پابندی، نفل نمازوں کی پابندی، سنتوں کی پابندی، اس طرح جو بھی نمازیں اللہ اور اس کے رسول نے پڑھنے کا حکم دیا، ہر نماز کی پابندی کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، اور کل روز قیامت ہم اپنا بیڑا آسانی کے ساتھ پار کر سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، نماز کے تعلق سے یہ چند اہم باتیں تھیں۔ ہم میں سے ہر کوئی آدمی مغفرت چاہتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی آدمی گناہوں کی بخشش چاہتا ہے۔ نماز کی پابندی کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ نماز کی جتنی فضیلتیں ہم بتائے جا سکتے ہیں، لیکن نماز کو مغفرت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں، نماز کو گناہوں کی معافی کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار نماز کے ذریعے جو فائدے بتائے گئے ہیں ان فائدوں کو ہماری زندگی میں بتلائیں، اور نماز کے ذریعے پروردگار میرے اور آپ کے تمام کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔